بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور اپنے اسباق کی طرف بھرپور توجہ دے رہے ہوں گے اور اسباق کو یاد کر رہے ہوں گے۔ چھٹی جماعت کے اسلامیات کے لیکچرز کے حوالے سے آج 8واں لیکچر پیش خدمت ہے۔ اس سے پہلے 7 لیکچر آپ لوگ سن چکے ہیں اور آج آپ کا 9واں لیکچر جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے غزوہ خیبر۔ یہ ظاہر ہے 2 لفظ ہیں، ایک غزوہ اور ایک خیبر۔ غزوہ اصل میں جنگ کو کہا جاتا ہے، وہ اسلام کی وہ جنگ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس موجود ہو، آپ کی موجودگی میں اور آپ کی امارت میں جو جنگ لڑی گئی ہو اسے غزوہ کہا جاتا ہے، جس کی جمع ہوتی ہے غزوات۔ اور خیبر یہ ایک جگہ کا نام ہے، خیبر مقام ہے جہاں پہ یہ غزوہ لڑا گیا، یہ جنگ پیش آئی، تو اس وجہ سے اس کا نام غزوہ خیبر رکھا گیا۔ اصل میں بظاہر تو جنگ جو ہے وہ جنگ و جدل ایک فساد کی علامت ہے، فتنہ کی علامت ہے، اس سے قتل و غارت ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب اسلام میں کچھ لوگ، کچھ عناصر یا کچھ اقوام ظلم کا بازار گرم کرتی ہیں، دوسرے لوگوں پر ظلم کرتی ہیں، تو اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے پھر ہتھیار اٹھانے کی، ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو قریش تھے، مکہ کے قریش، انہوں نے مسلمانوں پر جب ظلم ڈالنے شروع کر دیے، ظلم و فضیلت کا شکار کیا انہوں نے مسلمانوں کو، تو جب ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دی کہ اب وہ کفار کے ظلم و تشدد کا مقابلہ کریں اور جواب دیں، ان کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے کوشش کریں۔ تو اسی حوالے سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے اور ان قریش کے مظالم کے جواب میں جو حکمت عملی اور لائے عمل اختیار کیا، ان کو غزوات کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اصل میں اسلام میں جنگ جو ہے وہ اس فتنہ و فساد کو ختم کرنے کا ایک بہانہ ہے اور ایک ذریعہ ہے، ورنہ جنگ ناپسندیدہ چیز ہے۔ لیکن جس طرح ایک ڈاکٹر ایک مریض کو آپریشن کرتا ہے، علاج کرتا ہے، اس کو چیرا لگاتا ہے، نستر لگاتا ہے، لیکن اس کی بھلائی اور بہتری کے لیے وہ ایسا کرتا ہے، تو اسلام میں جنگ جو ہے وہ بھی اس ظلم کو، تشدد کو ختم کرنے کے لیے، غریبوں پر، مسکینوں پر، ان غریب لوگوں پر جو ظلم ہوتا ہے اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے جنگ کی جاتی ہے، جنگ کی اجازت دی جاتی ہے، جس کو جہاد کا نام دیا گیا ہے۔ تو ان جنگوں میں سے، ان غزوات میں سے ایک غزوہ خیبر بھی ہے۔ تو یہ تو تھا اس کا نام کا سبب، کس وجہ سے اس کا نام غزوہ خیبر رکھا گیا۔ تو اب ہم یہ جانتے ہیں کہ اس غزوہ کے اسباب کیا تھے، یہ غزوہ کیوں پیش آیا، یعنی غزوہ خیبر کے وقوع پذیر ہونے کی وجوہات کیا ہیں۔ انہی وجوہات کو اسباب کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ تو اسباب میں یہ تھا کہ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی اور مدینہ طیبہ تشریف لائے اور ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، تو یہودی قبائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ منورہ کی ریاست کے خلاف طرح طرح کی سازشوں میں لگے ہوئے تھے۔ وہ مسلمانوں کے اور اسلام کے استحکام کو قطعاً پسند نہیں کرتے تھے،
اس لیے وہ طرح طرح کی سازشوں میں مصروف رہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچایا جائے اور اس کو ختم کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے یہود کے ساتھ ابتدائی دنوں میں ہی ایک معاہدہ طے کر لیا۔ اس معاہدے کا نام میثاق مدینہ تھا، مدینہ رکھا گیا، مگر یہودیوں نے ہمیشہ کی طرح اس معاہدے کی بھی خلاف ورزی کی۔ جب یہودیوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی تو ان کی اس خلاف ورزی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ منورہ سے نکال دیا، یعنی مدینہ میں رہنے کا جو ان کو حق ملا ہوا تھا وہ حق ان سے لے لیا، ان کو باہر کر دیا۔ یہودی قبائل میں سے بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو غطفان، یہ 3 بڑے قبائل تھے جن کے پاس مضبوط قلعے تھے اور بعض جنگجو اور بہت سا مال و دولت تھا۔ یہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں قریش مکہ کے ساتھی تھے، مدد کرتے تھے۔ خیبر یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا جہاں زراعت، باغات اور تجارت کی وجہ سے خوشحالی تھی۔ مسلمان 6 ہجری میں حدیبیہ سے واپس آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ خیبر اور گردنواں میں یعنی خیبر کے آس پاس یہودی مسلمانوں کے ساتھ کسی فیصلہ کن جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، یعنی وہ اس تیاری میں مصروف ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ کی جائے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی تحقیق کے لیے خیبر روانہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑے ہی دنوں میں یہودیوں کی تیاریوں اور ارادوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی سرکوبی کا فیصلہ کر لیا، یعنی ان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ تھے غزوہ خیبر کے اسباب، انہی اسباب کی وجہ سے، ان وجوہات کی وجہ سے یہ غزوہ پیش آیا۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے جی غزوہ خیبر کے نتائج و اثرات، کہ اس غزوہ کی وجہ سے جو اثرات مرتب ہوئے یا اس کی جو نتائج برآمد ہوئے وہ کیا تھے۔ تو اس کے نتائج کے حوالے سے یہ ہے کہ اس عام مارکہ میں تقریباً 15 مسلمان شہید ہوئے، جبکہ 93 یہودی جن میں مرحب اور کچھ عام بڑے بڑے سردار تھے وہ بھی مارے گئے۔ بہت سے یہودی گرفتار بھی ہوئے۔ یوں یہودی قبائل کی جو سازشیں تھیں وہ انجام کو پہنچی، یعنی ختم ہو گئیں۔ قریش مکہ کے بعد خیبر کے یہودیوں نے بھی ایک معاہدے کے ذریعے ریاست مدینہ کی برتری کو تسلیم کر لیا، یعنی اس سے پہلے وہ ریاست مدینہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اب وہ مجبوراً ایسا کرنے لگے۔ یہودی سپاہی اقتصادی اور جنگی اعتبار سے ایک بڑی طاقت تھے۔ ان کے ہتھیار ڈالنے سے عرب کے دیگر قبائل اور مذاہب تک یہ پیغام گیا کہ اسلام ایک بڑی قوت ہے جسے ہر حال میں تسلیم کیا جانا چاہیے۔ اس معاہدے کے بعد اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے راستے میں رکاوٹیں ختم ہونے لگیں اور اسلام پھیلنے لگا۔ عزیز طلباء، یہ تھے غزوہ خیبر کے اسباب اور وجوہات، ان کے اسباب و وجوہات کی بنیاد پر اس غزوہ کی نوبت آئی، یہ غزوہ وقوع پذیر ہوا، یعنی یہ جنگ لڑی گئی۔ اب اس کے بعد آگے جو ہے وہ اس غزوہ کے واقعات ہیں کہ اس جنگ کے دوران کیا واقعات پیش آئے، جنگ میں کس کا کیا نقصان ہوا، یا کس طرف سے کتنے آدمی شہید ہوئے یا مارے گئے۔ تو اس سلسلے میں محرم الحرام 7 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی جانب پیش قدمی کا ارادہ فرمایا، مگر جنگی حکمت عملی کے تحت دشمن سے اپنے ارادوں کو خفیہ رکھا، یعنی دشمن پہ یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ مسلمان بھی یہودیوں کی جو ریشہ ان کو ختم کرنے کے لیے کوئی اقدام کرنے لگے ہیں۔ تو اس غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 مجاہدین کو لیا، جن میں صرف 200 سوار تھے اور 1200 حضرات پیدل تھے، یعنی ان کے پاس سواریاں وغیرہ نہیں تھیں۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ ابھی تک مسلمانوں کی جو مالی حالت تھی وہ کمزور تھی، اتنی آسودہ حال نہیں تھے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں صبا غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کچھ خواتین مجاہدین کی تیمارداری اور مدد کے لیے بھی ساتھ ہو گئی۔ خیبر میں یہود کے 8 بڑے قلعے تھے جن میں 20,000 تجربہ کار مسلح سپاہی موجود رہتے تھے۔ اور مسلمانوں نے سب سے پہلے قلعہ نائم کی طرف رخ کیا اور اسے آسانی سے فتح کر لیا۔ چند چھوٹے چھوٹے اور قلعے بھی جلد ہی مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئے، یعنی فتح ہو گئے۔ یہودیوں کا سب سے مضبوط قلعہ قموز تھا، جہاں ان کا سب سے طاقتور جنرل مرحب رہتا تھا۔ یہ قلعہ بہت مضبوط تھا۔ مسلمانوں نے محاصرہ کیا تو یہودی قلعہ بند ہو گئی، یعنی قلعوں میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، بند کر لیا، اور اندر سے مسلمانوں پر تیر برسانے لگے۔ اس صورتحال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو فتح کی خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم رات بھر سوچتے رہے کہ بھلا کون ایسا شخص ایسا خوش نصیب ہوگا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا پیارا ہے۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آشوب چشم میں مبتلا، یعنی آپ کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر اپنا لعاب دان ان کی آنکھوں میں لگایا تو ان کی آنکھیں پہلے سے بھی درست ہو گئیں اور تکلیف جاتی رہی، اور ایسی ہو گئیں کہ جیسے کبھی خراب ہوئی ہی نہ تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا دیتے ہوئے فرمایا جاؤ اور ان کو اسلام کی دعوت پیش کرو۔ کسی ایک یہودی کا مسلمان ہونا سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، یعنی اگر تمہاری دعوت سے کوئی ایک یہودی بھی مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ تمہاری دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ تو سب سے پہلے حملہ نہیں کرنا، جنگ نہیں کرنی، بلکہ ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق قلعے کے صدر دروازے یعنی بڑے دروازے کے سامنے جا کر اسلام کی دعوت پیش کی، جس سے انہوں نے ٹھکرا دیا، یعنی اس دعوت کو قبول نہیں کیا اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ مرحب اپنی بہادری کے اشعار پڑھتا ہوا آگے بڑھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے۔ مرحب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار چلائی مگر وار خالی گیا۔ جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار کیا تو لوہے میں ڈوبا ہوا اپنے وقت کا سب سے بڑا جنگجو وہیں ڈھیر ہو گیا، یعنی ختم ہو گیا۔ اس نے اپنے آپ کو زیروں میں اور لوہے کے لباس میں ملبوس کیا ہوا تھا، لوہا چڑھایا ہوا تھا تاکہ تلوار کا وار نہ لگے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے ایک ہی وار سے اس کا کام تمام ہو گیا اور وہیں پہ ختم ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی 10 بجا سے لڑائی شروع ہو گئی۔ مسلمان شوق کی شہادت میں سرشار ہو کر لڑے، یہودیوں کے کئی سردار مارے گئے اور وہ پسپا ہونے پر مجبور ہو گئے، یعنی وہ بھاگنے لگے۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور سارے قلعے فتح کر کے انہیں ایک معاہدے پر مجبور کر دیا، یعنی وہ بزدل ہو کر شکست کھا کر ایک معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور انہوں نے جو معاہدہ کیا اس معاہدے کی کچھ شرائط رکھی گئیں۔ وہ شرائط درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، یہودی آئندہ قلعوں میں سکونت اختیار نہیں کریں گے۔ سب سے پہلی شرط یہی رکھی گئی کہ قلعے چھوڑ دیے جائیں گے، قلعوں میں یہودی نہیں رہ سکتے، اب قلعوں سے باہر رہیں گے۔ اس معاہدے کی دوسری شرط یہ تھی کہ یہودی اپنے تمام ہتھیار اور جنگی سامان ریاست مدینہ کے حوالے کر دیں گے، اپنے پاس نہیں رکھیں گے۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ یہودیوں کو اپنا کاروبار کرنے کی اجازت ہوگی مگر دولت جمع نہیں کر سکیں گے، زائد دولت ریاست مدینہ کی تحویل میں ہوگی، اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ چوتھی شرط یہ تھی کہ اگر ان شرائط کی خلاف ورزی کریں گے تو مسلمان معاہدہ ختم کر دیں گے، یعنی اب ان کو امن وغیرہ نہیں ہوگی، امان نہیں ہوگی، اب معاہدہ ختم۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے جی اس غزوہ کے نتائج کا، کہ اس غزوہ سے نتائج کیا مرتب ہوئے یا اس کے اثرات کیا پڑے۔
تو اس معرکہ میں تقریباً 15 مسلمان شہید ہوئے، جبکہ 93 یہودی کام آئے، یعنی جہنم واصل ہوئے، جن میں مرحب اور کچھ عام سردار تھے وہ بھی مارے گئے۔ بہت سے یہودی گرفتار بھی ہوئے۔ یوں یہودی قبائل کی جو سازشیں تھیں وہ اپنے انجام کو پہنچیں اور ان کا یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ قریش مکہ کے بعد خیبر کے یہودیوں نے بھی ایک معاہدے کے ذریعے ریاست مدینہ کی برتری کو تسلیم کر لیا۔ یہودی سپاہی اقتصادی اور جنگی اعتبار سے بڑی قوت سمجھے جاتے تھے۔ ان کے ہتھیار ڈالنے سے عرب کے دیگر قبائل اور مذاہب بھی سمجھ گئے کہ اب اسلام کی قوت جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے اور اسلام ایک طاقتور دین کے طور پر ابھر رہا ہے۔ انہوں نے یہی سوچا کہ اب اسلام کی طاقت کو، قوت کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اس معاہدے کے بعد اسلام کی تبلیغ و ارشاد کے راستے کھل گئے، اس میں جو رکاوٹیں تھیں وہ دور ہو گئیں اور اسلام پہلے سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل۔ عزیز طلباء، اب اس سبق کا اگلا مرحلہ شروع کرتے ہیں جس میں مشقی سوالات کے جوابات دی جاتے ہیں۔ تو پہلے مرحلے میں معروضی سوالات ہیں، جس میں سوال نمبر 1 ہے درست جواب پر نشان لگانا ہوتا ہے۔ تو ہر ایک جواب میں 4 آپشن دیے گئے ہیں، ان میں سے جو صحیح ترین ہے اس پہ نشان لگانا ہے۔ تو پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے یہودی سپاہیوں کی تعداد تھی۔ اس میں 4 آپشن دیے گئے ہیں، نمبر 1 10,000، نمبر 2 20,000، نمبر 3 30,000 اور نمبر 4 40,000۔ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ جز بے ہے 20,000، یعنی یہودی سپاہیوں کی تعداد 20,000 تھی۔ اگلا پوائنٹ ہے مسلمانوں کے پیدل دستے کی تعداد تھی 1,000، 1,200، 1,400، 1,600۔ تو درست جواب جو ہے وہ جز بے ہے 1,200، مسلمانوں کے پیدل دستے کی تعداد 1,200 تھی۔ اگلا پوائنٹ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علم یعنی جھنڈا دیا، یعنی کس کے ہاتھ میں دیا؟ نمبر 1 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نمبر 4 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو درست جواب جو ہے وہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلا پوائنٹ ہے غزوہ خیبر میں یہودی مارے گئے۔ اس کے بھی 4 آپشن دیے گئے ہیں، نمبر 1 90 یہودی، نمبر 2 91 یہودی، نمبر 3 92 یہودی، نمبر 4 93 یہودی۔ تو درست جواب جو وہ نمبر 4 پہ ہے 93 یہودی۔ غزوہ خیبر میں 93 یہودی مارے گئے تھے۔ اگلا اور آخری پوائنٹ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی جانب پیش قدمی کا ارادہ کیا، یعنی سن لکھنی ہے۔ نمبر 1 سن 6 ہجری، 7 ہجری، 8 ہجری اور 9 ہجری۔ تو درست جواب جو ہے وہ 7 ہجری۔ خیبر کی طرف آپ نے جو پیش قدمی فرمائی تھی وہ سن 7 ہجری کا واقعہ تھا۔ اگلے سوال میں خالی جگہ پر کرنی ہے، جس کا پہلا پوائنٹ ہے غزوہ خیبر میں یہود کے ڈیش قلعے تھے۔ قلعوں کی تعداد بتانی ہے، تو یہود کے 8 قلعے تھے۔ غزوہ خیبر میں یہود کے 8 قلعے تھے۔ نمبر 2 پہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مرحب سے کہا میری ماں نے میرا نام ڈیش رکھا ہے، یعنی حیدر، جس کے معنی شیر رکھا ہے، حیدر رکھا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ڈیش میں مبتلا تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آشوب چشم میں مبتلا تھے، یعنی آنکھوں کی بیماری تھی۔ اگلا پوائنٹ ہے غزوہ خیبر میں ڈیش مسلمان شہید ہوئے۔ غزوہ خیبر میں 15 مسلمان شہید ہوئے۔ اگلا اور آخری پوائنٹ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دکھتی آنکھوں میں اپنا ڈیش لگایا تو وہ ٹھیک ہو گئیں۔ تو خالی جگہ میں آئے گا دکھتی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا، یعنی تھوک مبارک لگایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے مختصر سوالات کا۔ سوال نمبر 3 میں پہلا سوال ہے یہودیوں کے کون سے بڑے قبیلے خیبر اور اس کے اطراف میں آباد تھے؟ تو اس کا جواب ہے خیبر کے آس پاس میں یہودیوں کے متجزر قبائل آباد تھے۔ نمبر 1 بنو نذیر، نمبر 2 قبیلہ بنو قریظہ، نمبر 3 بنو غطفان
یہ 3 قبیلے خیبر کے آس پاس آباد تھے۔ دوسرا سوال ہے جی، خیبر کے یہودیوں کی کون سی سازش کا پتہ لگانے کے لیے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا گیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ خیبر اور گردنواں میں یہودی مسلمانوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور اس کے لیے اسلحہ جمع کر رہے ہیں اور کسی بھی وقت وہ مسلمانوں پر حملہ کر سکتے ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جا کر تحقیق کریں کہ واقعی ایسا ہو رہا ہے یا نہیں۔ تو اس مقصد کے لیے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا تھا۔ تیسرا سوال ہے جی، خیبر میں یہودیوں کا سب سے اہم قلعہ کون سا تھا؟ تو اس کا جواب ہے، خیبر میں یہودیوں کا سب سے اہم قلعہ کموز تھا۔ اگلا سوال ہے، مرحب کون تھا اور اس کے متعلق کیا مشہور تھا؟ تو اس کا جواب ہے جی، مرحب قلعہ کموز کا سب سے طاقتور اور بہادر جرنیل سمجھا جاتا تھا، اور اس کے متعلق یہ بھی مشہور تھا کہ اسے شکست دینا ناممکن ہے، یعنی وہ اتنا بہادر ہے اور قوی ہے، طاقتور ہے کہ اسے شکست نہیں دی جا سکتی، اس کے بارے میں یہ مشہور تھا۔ اگلا اور آخری سوال ہے، معاہدے کی روح سے یہودیوں پر رہائش کے لیے کیا پابندی لگائی گئی تھی؟ اس کا جواب ہے، معاہدے کی روح سے یہودیوں پر رہائش کے لیے یہ پابندی لگائی گئی تھی کہ آئندہ کے لیے یہودی قلعوں میں رہائش پذیر نہیں ہو سکتے، یعنی یہودی آئندہ قلعہ بند نہیں ہوں گے، اپنے آپ کو قلعوں میں محفوظ نہیں کریں گے، بلکہ قلعوں سے باہر رہیں گے، قلعوں سے رہائش ختم کر دیں گے اور باہر کھلی جگہ پہ قلعوں کے بغیر رہیں گے، یعنی ان کی قلعوں میں رہائش پر پابندی لگائی۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے جی تفصیلی سوالات و جوابات کا، جس میں سوال نمبر 1 ہے، قلعہ کموز کو فتح کرنے کے بعد جو معاہدہ کیا گیا اس کی شرائط لکھیں۔ تو اس کا جواب ہے، قلعہ کموز کو فتح کرنے کے بعد جو معاہدہ کیا گیا اس کی شرائط، یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 49 پر ہے۔ اگر کتاب آپ کے سامنے ہو تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، صفحہ نمبر 49 پہ نیچے سے اوپر آئے، چوتھی لائن ہے، نیچے سے اوپر چوتھی لائن، شرائط، یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان کیے گئے معاہدے کی شرائط۔ اس میں 4 شرائط ہیں۔ نمبر 1، یہودی آئندہ قلعوں میں سکونت اختیار نہیں کریں گے۔ نمبر 2، اپنے تمام ہتھیار اور جنگی سامان ریاست مدینہ کے حوالے کر دیں گے، یعنی مدینہ کی جو حکومت ہے اس کو دے دیں گے، اپنے پاس نہیں رکھیں گے۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ یہودیوں کو اپنا کاروبار کرنے کی اجازت ہوگی، مگر دولت جمع نہیں کر سکیں گے، زائد دولت ریاست مدینہ کی تحویل میں ہوگی، یعنی اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، بلکہ جو اپنی فالتو اور زائد دولت ہے وہ حکومت مدینہ کے حوالے کر دیں گے، اپنے پاس نہیں رکھیں گے۔ اس کی چوتھی اور آخری شرط یہ تھی کہ اگر ان شرائط کی خلاف ورزی کریں گے تو مسلمان معاہدہ ختم کر دیں گے، یعنی جو جنہیں ان شرائط کی پابندی نہ کی، خلاف ورزی کی، یعنی کسی ایک شرط کو بھی توڑ دیا، اس کی پابندی نہ کی، تو مسلمانوں کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، لازمی نہیں ہے کہ اس معاہدے پہ قائم رہیں، بلکہ مسلمان بھی اس معاہدے کو ختم تصور کریں گے، یہ معاہدہ برقرار نہیں رہے گا۔ اس سب کا اگلا اور آخری سوال ہے کہ غزوہ خیبر کے نتائج و اثرات لکھیں۔ تو اس کے جواب کے لیے آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 50 کھولیں۔ اب کتاب کے صفحہ نمبر 50 پر ہیڈنگ ہے نتائج و اثرات، یعنی غزوہ خیبر کے نتائج و اثرات کیا تھے۔ تو اس میں آپ لکھیں گے، اس معرکہ میں تقریباً 15 مسلمان شہید ہوئے، جبکہ 93 یہودی جن میں مرحب اور کچھ عام سردار تھے مارے گئے۔ یہ یہاں سے لے کر اس پیراگراف کی آخری لائن ہے، اس معاہدے کے بعد اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے راستے میں رکاوٹیں ختم ہونے لگیں۔ یہاں تک اس کا جواب ہے، جس میں
نتائج و اثرات کو بیان کیا گیا ہے۔ امید ہے آپ نے تمام سوالات کو اپنی کتاب میں نشان بھی لگا لیے ہوں گے اور اس سبق کو سن لیا ہوگا اور سمجھ لیا ہوگا، اور امید ہے کہ آپ اس کو یاد کریں گے اور اپنے وقت کو قیمتی بنائیں گے۔ یہ تھا آج کا آپ کا لیکچر غزوہ خیبر جو تمام ہوا۔ اب آئندہ لیکچر تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔